سید تیمور شاہ کوہاٹ، خیبر پختونخوا، پاکستان۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں کون سا نظریہ صحیح ہے اور آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ وحدت الوجود بھی صحیح ہے اور وحدت الشہود بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں۔ وحدت الوجود ان لوگوں کا ہے فلسفہ جن کو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نور کا فیض ہوتا ہے۔ وحدت الوجود وہ فلسفہ ہے ان فقیروں کا، اولیاء کا، جن کو صفاتی نور کا فیض ہوتا ہے، جیسے مولانا روم ہیں، یہ وحدت الوجود والے ہیں۔ جیسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وحدت الوجود والے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال ہیں، یہ وحدت الوجود والے ہیں۔ وحدت الشہود کا نظریہ ان اولیاء کا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کا ذاتی فیض ہو، جو ذاتی دیدار میں جا چکے ہوں۔ وہ ذاتی نور کی بنا پر وہ اللہ کی ذات کا جا کے مشاہدہ کر لیتے ہیں، لہذا ان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ شہادت پر مبنی ہے، اللہ کو دیکھنے پر مبنی ہے۔ وحدت الشہود اس کو دیکھ کر ایمان لائیں، یہ اس کی صفات پر ایمان۔ اب اللہ کی صفات قرآن مجید میں آیا اللہ نور السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے نور سے بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نور ہے وہ تو زمین و آسمان میں بھرا ہوا ہے۔ جب تیرے دل میں اللہ کا نور آئے گا، تجھے پہاڑ میں، چرند پرند میں، گائے میں، بکری میں، ہر جگہ صفاتی نور نظر آئے گا، تو سمجھے گا کہ بھئی ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ یہ ہو گیا وحدت الوجود۔ ہر جگہ تجھے اللہ کا نور کیوں نظر آئے گا؟ کہ اللہ نور السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے صفاتی۔ تیرے اندر جب نور آئے گا تو وہ سارا صفاتی نور جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں لگایا ہوا ہے وہ پھر تیری آنکھوں کے سامنے کھل جائے گا۔ اب جو ماں کے پاس ممتا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحم سے متصف ہے۔ اب ایک واقعہ سرکار نے دین الہی میں لکھا ہے سبت گین کا، کہ وہ ہرنی کے شکار کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس نے ایک چھوٹے سے ہرن کے بچے کا شکار کر لیا تو وہ ایک ہرن جو ہے بھاگی بھاگی آئی اور اس کی طرف منہ اٹھا کر کے سبت گین کی طرف اپنے ہرن بچے کو دیکھ کر کے رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو پھر یہ سمجھ گئے کہ یہ ہرن کا بچہ اس کا ہے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی بات بڑی پسند آئی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو یعنی یہ چیز اللہ کی طرف سے عطا ہو گئی کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا تو ان کے آنسو بہتے۔ تو اب یہ جو ممتا کا رنگ نظر آیا ہرن جانور کے اندر، یہی ممتا اللہ نے انسان کو بھی دی ہے۔ یہی ممتا آپ دیکھیں گے جانوروں میں بھی ہے، صرف ہرن کے میں نہیں۔ اب بکری کا بچہ اٹھا لیں، بکری بھی رونا شروع کر دے گی۔ آپ کتے کا بچہ اٹھا لیں، وہ کتیا بھی رونا شروع کر دے گی۔ تو اب یہ جو ہے سارا صفاتی نور ہے نا، جب آپ کی آنکھوں میں صفاتی نور آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہرن کے اندر بھی نور ہے، گائے میں بھی۔ اب یہ جو ہندو کہتے ہیں گو ماتا، تو گائے کے اندر ایسی متبرک کیا چیز ہوگی سوائے اس کے کہ اللہ نور السماوات کی اس کی مصداق ہے وہ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے نور سے بنا ہے۔ تو اب گائے زمین و آسمان سے باہر کی مخلوق تو ہے نہیں نا۔ تو جب انسان کے اندر صفاتی نور آ جائے گا تو کائنات میں جہاں جہاں صفاتی نور ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، اور آپ کہیں گے جی ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ جہاں بھی تم اپنا چہرہ اٹھاؤ گے تو تمہیں رب کا چہرہ نظر آئے گا، یہ تم کو نہیں کہی، تم اٹھا کے دیکھو نا اپنا چہرہ مبارک، کہیں نظر آتا ہے اللہ تمہیں؟ یہ وحدت الوجود والوں کے لیے آیت ہے۔ یہ وحدت الوجود والوں کے لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ وہ جو اللہ ہر جگہ ہے وہ اس طریقے سے ہے، وحدت الوجود والوں کے لیے ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ ہے اور یہ بات سب کے لیے ہے تو پھر قبلے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جب اللہ ہر جگہ ہے تو تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ نہیں؟ ہاں، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ والی جو بات ہے یہ وحدت الوجود والے کے لیے۔ اسی طرح بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ تھا وہ بھی وحدت الوجود کا تھا۔ وہ جنگل میں جب چلے مجاہدے میں تھے
تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آ کے ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا بھائی کیا بوکھلائے پھر رہے ادھر ادھر, سب خیر ہے؟ تو اس نے کہا جی میں کوئی پاک صاف جگہ تلاش کر رہا ہوں, نماز پڑھنی ہے مجھے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی دل کو پاک کر لو, پھر جہاں چاہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو, اللہ ہر جگہ ہے. تو اب یہ جو بات ہے یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ان کا جو فلسفہ تھا وحدت الوجود والا تھا, اور وحدت الوجود والے کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اس کو نور نظر آ جائے صفاتی تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ موجود ہے یہاں پر. اچھا, اور وحدت الشہود کیا ہے؟ وحدت الشہود جو ہے وہ ذاتی نور والوں کے لیے ہے. ذاتی نور تو دنیا میں ہے ہی نہیں نا. ذاتی نور تو اب حضور تشریف لائے تو حضور پاک کے طفیل اس امت کو ملا. جس کو مل گیا ذاتی نور وہ امتی بن گیا, جس کو نہیں ملا وہ کہنے لگا حضور پاک کو کہ بھئی دین پورا ہو گیا ہے. تو جن کے اندر ذاتی نور آیا انہوں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کعبے میں گئے, مسجد نبوی میں, انہوں نے کہا جی اللہ کا نور ہی اٹھ گیا ہے زمین سے. پھر ان کو ذاتی نور صرف عرش الہی پہ نظر آیا تو انہوں نے کہا یہ وحدت الشہود ہے, شہادت دیکھنے کے بعد پھر میں اس وجود کا قائل ہوا. اچھا, اب ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہم دونوں کو فالو کرتے ہیں. ہمیں کوئی صفاتی نور نظر آ جاتا ہے ہم وہاں پر بھی سلام کر لیتے ہیں, اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ ذاتی نور دنیا میں ہے ہی نہیں, لہذا ذاتی نور کو سلام کرنا ہو تو وہاں چلے جاتے ہیں. دونوں فلسفے صحیح ہیں, لیکن جس پر ہم خود عمل پیرا ہیں وہ فلسفہ ہے وحدت الشہود کا. کیا ہے وہ؟ وحدت الشہود کا. وہ فلسفہ وحدت الشہود کا ہے. اب چونکہ ہم وحدت الشہود کے قائل ہیں تو سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے ہم کو فنا فی الشیخ بنایا. اب سرکار کے سینے کی کوئی مخلوق یہاں ہے وحدت الوجود کو فالو کرتے تو پھر ہم کہہ دیتے کہ ہاں بھئی گوھر یہی موجود ہے. لیکن جب ہم کو پتا چلا نہیں یہ صحیح نہیں ہے, پھر ہم نے وحدت الشہود کو اپنا لیا کہ ٹھیک ہے سرکار کا جسہ ہے لیکن ذات وہیں پر ہے, لہذا ہم کو غلام کہو. تو یہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود کا فرق ہے. اب وحدت الوجود کے مطابق ہی علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا برساں خویش را کے دی ہم اوست, جی بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہم اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. اب یہ وحدت الوجود کی طرف اشارہ ہے. اب وحدت الوجود کی طرف اشارہ کیوں ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ بات عام لوگوں کو نہیں پتا, یہ بات انہوں نے لکھی اپنے مرشد کے لیے. وہ فنافی رسول تھے مولانا روم, تو انہوں نے کہا کہ تو حضور کی ذات تک رسائی حاصل کر لے. اب ذات تک رسائی کیسے ہوگی کہ جس میں حضور کا جسہ ہوگا اس تک رسائی ہو گئی تو حضور کی ذات تک رسائی ہو گئی. لہذا بمصطفیٰ برساں کے خویش راہ کے دی ہم اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. کسی نہ کسی طریقے سے کاملاً نہیں جزوی طور پر حضور تک رسائی حاصل کر لیں. اب کاملاً رسائی تو تب ہوگی جب حضور کی ذات تک پہنچیں گے, اور جزوی رسائی کیا ہوگی حضور تک جب کسی فنافی رسول تک پہنچ جائیں گے. اسی طرح جو سرکار گوھر شاہی سے ملنا چاہیں تو وہ یہاں آ جائیں, یہ جزوی رسائی ہے. کیا ہے یہ جزوی رسائی ہے. اور جنہوں نے کامل رسائی حاصل کرنی ہے ان کو انتظار کرنا پڑے گا. جب سرکار تشریف لائیں گے تبھی ملاقات ہوگی, کیونکہ وہ ذات ہے اور باقی جتنے بھی ہیں ان کے اندر اس ذات کے پرتو ہیں, وہ ان کے حقیقی غلام ہیں, اور ان کے سینوں پر ان کی ذات کا عکس چمک رہا ہے. اسی عکس کی وجہ سے تمہارا راستہ ان تک جڑ رہا ہے. Bringing light, love, and peace in your life.